اس کے باوجود ہماری پرفارمنس ان سے بہتر ہے. ہم وہاں دہشت گردی بھی ہے, دہشت گردی ان کی پالیسیز کی وجہ سے, بند کمروں میں جو فیصلے کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہمارے ریجن کے فیصلے کرتے, کبھی انہوں نے خیبر پختونخوا دیکھا بھی نہیں ہوگا. بند کمرے میں سوٹ پہن کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. تو تمام تر چیزوں کو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے اب میڈیا کے سامنے رکھیں گے, پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. جہاز کا ایشو ہو یا ان کی 5300 ارب کی کرپشن ہو, یہ قوم اب نہ بھولے گی, نہ ہم بولنے دیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. کسی کا بھی کوئی کویشچن؟ ون بائی ون. آپ نے بات کی, یہ جو قاسم خان صاحب نے بات کی ہے ادھر اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق منصر میں, تو اگر جی ایس پی پلس سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے, اللہ نہ کرے کہ نکل جائے, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے عملے کی تبادلے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں بھی پختونوں کے خلاف خاص کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے, تو آپ کا ان چیز کو روکنے کے لیے رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگر خدا نہ خواستہ جی ایس پی پلس سے پاکستان نکلتا ہے یا کوالیفائی نہیں کر پاتا, تو یہ ساری ذمہ داری جو ہیں وفاق کی جعلی حکومت پر ہی آئے گی, کیونکہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان دن بدن جو ہیں وہ نیچے جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے, جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی, کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہیں بغض عمران خان میں, عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستانی عوام چاہتی کیا ہے. پاکستانی عوام ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتی, ووٹ تو دور کی بات ہے, ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی پاکستانی عوام. تو اگر پاکستانی قوم ان کو نہیں چاہتی اور ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے, اور پھر جو ہے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے, جمہوریت کو رونتے ہوئے, فریڈم آف سپیچ کو رونتے ہوئے, جو ہمارے احتجاج آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہو, ان پر گولیاں چلا کر اس کو رونتے ہوئے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے, جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے, 5300 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل رپورٹس میں ہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹس میں ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ذمہ داری پھر ساری ان پر آئے گی, پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئے گی. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور سدھر جائیں. دوسرا, خیبر پختونخوا میں جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو میرا صبح میری مرضی. اچھا جی, گرفتاری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب, جو ملک بھر میں ایک ڈاؤن جاری ہے, خاص کر اسلام آباد میں حد سے زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا, یہ صرف اسلام آباد میں نہیں, یہ ملک بھر میں ہو رہی ہے اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد بھی ان کا یہی رویہ تھا پختونوں کے ساتھ. جب میں لاہور گیا, لاہور سے واپس آیا تو پورے پنجاب میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا. جب میں سندھ گیا تو کراچی میں بھی پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا. تو یہ جو جعلی حکومت ہے وفاق کی, اور اس کو لانے والے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمیشہ سے پختونوں سے تعصب رکھتے ہیں, جو ہمیشہ سے پختونوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ہی پالیسی ہے. اور ان کی اس پالیسی سے نفرتیں بڑھیں گی. ان پالیسی سے جو یہ مسلسل اپنائے ہوئے ہیں, اس سے جو ہیں لوگوں میں تفریق آئے گا, اس سے ان سے نفرت مزید زیادہ ہوگی, اور اس سے جو ہے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان تقسیم ہو. سوال یہ بتائیے گا, جو بیٹے ہیں صاحبزادے عمران خان صاحب کے, قاسم خان صاحب, آپ نے ویڈیو بھی دکھا دیا, آپ نے بتایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تھا, یہ فیک ویڈیو تھا, لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں قاسم خان صاحب کی, جو کہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں, وہ نسیم بلوچ صاحب کے ساتھ دیکھے گئے ہیں. وہ کردار جو پاکستان کے شدید مخالف رہے ہیں, آپ ان کرداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی غربت کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو باتیں کی اس میں سے ایک بھی میں نے نہیں کی, پتہ نہیں آپ کو واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا. دوسرا جو ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے, تو ایک ایونٹ میں جو ہیں تمام لوگ ان آفیشلی یا انفارملی کوئی بھی آ سکتا ہے, مل سکتا ہے. لیکن آفیشلی اگر آپ جائیں
اور آپ کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہو کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کو جو ہیں آپ کو الاؤڈ ہیں، مطلب آپ اسرائیل کا وجود بھی تسلیم نہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس جعلی حکومت کے کرتا درتا وہاں پر جائے اور اسرائیل میں جو ہیں کاروبار کے مواقع ڈھونڈے اور آپ جو ہیں اپنے لیے وہاں سے جہاز خریدیں، تو میرے خیال میں یہ سنگین جرم ہے اور یہ جرم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پختون ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے گلگتی ہیں، چاہے کشمیری ہیں، ہمارے ہر مکتبہ فکر اردو سپیکنگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی قوم اٹھ جائے اور وہ اپنے حقوق کی بات کریں تو ان کو سننا چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کو جو ہیں ان کے پیچھے ڈنڈے نہیں اٹھانے چاہیے، ان کے پیچھے بندوقیں نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ جو تحریک حقوق کے لیے شروع ہوتی ہیں اور ان کو حقوق نہ دیے جائے تو وہ پھر آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں، جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ایک منٹ اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں، آپ کو شاید مریم نواز سے دور کوشچن سے دور کی بات اگر کہیں دور سے بھی آپ کو نظر آئے، آپ اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے جس طرح آپ کے پی کے سی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ سوال ضرور کرنا کہ مریخ میں جب جندال آیا تھا بغیر ویزے کے جو سیلفیاں وہاں لے جا رہی تھی اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، یہ سوال ضرور لاہور بھی کوئی آیا تھا۔ کون سے نیوز سے؟ عثمان بٹ جی این اچھا جی نے اچھا، یہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی شہادت کے بعد جو یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس، وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی شیلنگ کی گئی، ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کر دیں، دوسرا ابھی یہاں پہ ڈیلیگیشن آئے ہیں باہر سے، پاکستان میں مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ کیے جائیں گے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران اسرائیل اور امریکہ کی، تو آپ کیا سمجھیں کہ ایران کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے، امریکہ کو صرف پیسے دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو جب مذاکرات کامیاب ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چلا گیا کہ مطلب کس کا نقصان ہوا ہے اور کس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں جو ایران کا سٹانس ہے تو وہ جو ہیں اپنے مفادات پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پاکستان کا کردار میرے خیال میں ہمیشہ جو ہیں وہ مذاکرات اور امن میں ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ہمیشہ یہ بولنا چاہیے کہ ہم امن میں سب کے ساتھی ہیں اور ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ رویہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ ہمارا کسی سے کیا لینا دینا، ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے، اپنے ملک میں جو ہے امن و امان لانا ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، پھر بعد میں جو ہے دوسروں کا سوچنا چاہیے۔ گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی سیاسی فیصلوں سے روکا جاتا ہے،